بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، حدیث شریف کی مشہور زمانہ کتاب صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان نماز فجر ادا کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ مکمل ہو گئی۔ برادران اسلام، اس حدیث مبارکہ میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ جو مسلمان بھی نماز فجر ادا کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کسٹڈی میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ سارا دن اپنے اس نمازی بندے کی حفاظت فرمائے۔ اب اس نمازی بندے کو جو نفع ہوگا اس کا بھی دنیا و آخرت میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور خدا نہ خواستہ کوئی نقصان بھی ہوگا تو مستقبل میں وہ نقصان فائدے میں بدل جائے گا۔ وہ نقصان بظاہر نقصان نظر آئے گا لیکن مستقبل کے لیے وہ فائدہ مند بن جائے گا۔ اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا، جہاں مرضی دھکے کھائے، جیسے نا گھر سے نکال دیتے والدین ہماری طرف سے، جہاں مرضی جاؤ، تم جانو تمہارا کام جانے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم مخالف یہ بنتا ہے کہ جو نماز فجر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے، کسٹڈی سے، نگرانی سے نکل جاتا ہے باہر، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کی، نماز فجر ادا کرنے کی پرواہ نہیں کی، پھر اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی پورا دن۔ ہاں، اگر اگلی فجر کی نماز پڑھ لے گا پھر اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا، لیکن اس دن جب اس نے فجر کی نماز ادا بھی نہیں کی، نہ ادا نہ قضا، ادا بھی نہیں ادا کی، اور اگر کسی وجہ سے رہ گئی تو قضا بھی ادا نہیں کی، نماز فجر ادا ہی نہیں کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ یہ کسی اور کا نہیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو بندہ نماز فجر کی ادائیگی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ کر اپنے آپ کو سیکور کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، اور جو بندہ نماز فجر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی ایسے کہ اللہ نے ناراض ہو کے گویا کہہ دیا کہ میرا بندہ ہے ہی نہیں، یہ میرا بندہ، یعنی برائے نام بندہ، پیدا تو میں نے اس کو کیا ہے لیکن یہ بندہ کہلانے کے لائق نہیں ہے، یہ گندہ کہلانے کے لائق ہے کہ یہ اٹھ کے اتنا بھی نہیں کر سکا کہ 2 رکعت نماز فجر ادا کر لیتا، میں اب اس کی ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گا، یعنی اس دن کی اگلی نماز پڑھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ نماز فجر کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کے بارے میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی ذمہ داری میں آنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے باہر نکلنا چاہیے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آئے گا انشاءاللہ سارا دن اللہ تعالیٰ کی سیکورٹی کے حصار میں رہے گا، اور جو بندہ نماز فجر ادا نہیں کرے گا سارا دن اللہ تعالیٰ کی سیکورٹی کے حصار سے اللہ تعالیٰ اسے خارج کر دے گا، اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔ اب وہ کوئی نفع بھی اس کو ہوگا تو آخرکار وہ نقصان ہی بنے گا، اور اگر نقصان ہوگا تو عذاب کا ذریعہ بنے گا، یعنی اس کے نقصان کا بھی اللہ ذمہ داری نہیں لیتا، اس کے نفع کی بھی ذمہ داری نہیں لیتا۔ اب کون مسلمان ہے جو یہ کہے کہ یار میں اللہ کی ذمہ داری میں نہیں آتا، یا اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں نہیں رہنا چاہتا، یا اللہ تعالیٰ کی سیکورٹی کے حصار میں نہیں آنا چاہتا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ جب نہیں کہے گا تو پھر عملاً ہمیں چاہیے کہ نماز فجر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جائیں، انشاءاللہ سارا دن فائدے میں رہیں گے، اور ورنہ پھر آدمی بجھا سا، پریشان سا، نقصان حال سا، دل میں بے چین سا رہے گا، اور اوپر سے اللہ بھی ناراض ہوگا، اور عذاب اس کے لیے جو نماز فجر چھوڑنے کا آخرت میں جمع ہو گیا ہے وہ الگ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز فجر اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذمہ داری میں آنے کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان اس سے غافل ہیں ہوش کے ناخن لیں، نماز فجر کا اہتمام کریں، اور نماز فجر جس طرح اسلامی بھائیوں پر فرض ہے اسی طرح اسلامی بہنوں پر بھی فرض ہے۔ اسلامی بھائیوں کی نمازیں اسلامی بہنوں کے کام نہیں آئیں گی، اور اسلامی بہنوں کی نمازیں اسلامی بھائیوں کے کام نہیں آئیں گی۔ اپنی اپنی قبر ہے، اپنا اپنا حساب ہے، اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اپنی اپنی نماز ہے۔ جس طرح پیٹ اپنا اپنا، کھانا اپنا اپنا، اسی طرح نماز اپنی اپنی، اس کا ثواب اپنا اپنا، لہٰذا کوئی کسی پر نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پہ فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ بیوی شوہر کا، نہ شوہر بیوی کا، نہ والدین اولاد کا، نہ اولاد والدین کا بوجھ اٹھائے گی۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، تو اپنی نیکیاں خود جمع کریں اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔